اس وقت وہ باتیں کر رہے تھے یہ ہم سے لڑیں گے، بدر کے موقع پر انہوں نے کہا یہ ہم سے لڑیں گے، یہ کیا لڑیں گے ہم سے، یہ تو وہ ہیں جو ہماری ماروں سے بھاگ کر مدینہ بھاگ گئے۔ یہ باتیں اس وقت مشرکین مکہ نے کی تھی، لیکن ان کو انجام دیکھنا پڑا۔ بدر کے موقع پر بھی رسوا ہوئے، احد کے موقع پر بھی رسوا ہوئے، اور خیبر کے موقع پر بھی رسوا ہوئے، ہر مقام پر ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جس علاقے سے مسلمانوں کو انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، آج فتح مکہ بھی ہو گئی اور اللہ نے فتح مکہ بھی دے دی، اب ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ آج طالبان نے بھی وہ کر کے دکھایا امریکہ کو کہ ان کو آج دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی وجہ سے اپنا منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیلہ وہو اصدق القائلین بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا اس پوری کائنات کا، ارض و سما کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام سید الکونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہادی السبل، سید الرسل، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیزان من، حالیہ چند دنوں کے اندر دو بڑے اہم واقعات ہمارے سامنے آئے۔ ایک تو طالبان کی فتح، افغانستان میں انہوں نے فتح حاصل کی، اور دوسرا کشمیر کے حریت رہنما سید علی گیلانی کی فوتگی۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ان دو واقعوں کے حوالے کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ان دونوں پر ہم بات کریں گے۔ پہلا تو فتح افغانستان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، واضح فتح، اور ہم نے آپ کے اگلے پچھلے جو بھی کمی کوتاہیاں تھیں ہم نے معاف کر دی۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمت کو آپ پر پورا کر دیا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم نے آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اس آیت کے اندر تین باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک فتح کا تذکرہ ہے، دوسرا مغفرت کا تذکرہ ہے، اور تیسرا تذکرہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا کیا کہ نعمت ہم نے تم پر پوری کر دی اور آپ کو ہدایت دی، سیدھا راستہ بھی دکھا دیا۔ یہ معاملہ کیا ہوا، کب یہ نازل ہوئی سورت فتح؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم صلح حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں امام الانبیاء اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مغفل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھ رہے تھے، اس کی تیزی سے تلاوت کر رہے تھے اس سورت کی۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کو ہم فتح سمجھتے ہیں، تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح گنتے ہو، لیکن ہم حقیقت میں مانتے ہیں فتح صلح حدیبیہ کو۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا، ہم آئے حدیبیہ کے کنویں پر اور وہاں پر ہم نے ٹھہراؤ کیا، اور دوسرے بھی 1400 صحابہ موجود تھے وہاں۔ ایک کنواں تھا حدیبیہ کا، وہاں پر ہم نے پانی اٹھانا شروع کیا اپنی ضروریات کے مطابق۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پانی ختم ہو چکا، نبی علیہ السلام کو ہم نے بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی سوکھ چکا ہے، ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے پانی سے وضو کیا، کلی بھی فرمائی، پورا وضو اس کنویں کے اندر کیا، اور پھر بعد میں اس کنویں سے پانی دوبارہ جاری ہو گیا۔ یہ سیدنا برا بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث میں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم فتح سمجھتے ہیں صلح حدیبیہ کو۔ اور ظاہری طور پر صلح حدیبیہ کے معاملات کیا تھے؟ جب وہ معاملہ طے ہو رہا تھا، صلح ہو رہی تھی، نبی علیہ السلام آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، کافروں نے راستے میں روک لیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، اور بڑا عجیب ایک منظر تھا، وہاں پر نبی علیہ السلام صلح کر رہے ہیں، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ صلح ہو رہی ہے۔ جب صلح ہو رہی ہے تو اس وقت بہت ساری ایسی باتیں تھی کہ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول یہ بھی ہمیں ماننی پڑے گی، اللہ کے رسول یہ بھی ہمیں ماننی پڑے گی، اللہ کے رسول آپ یہ بھی بات مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مانتے جا رہے ہیں، سیدنا عمر انکار کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ یہ کیوں مان رہے ہیں، یہ کیوں مان رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو صلح ہو رہی ہے، یہ جو معاملات طے ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے یہ صورتحال، اور جب صحابہ اکرام واپسی لوٹتے ہیں تو عجیب سے ان کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر خیالات ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا، ایسی صلح کر دی، یہاں تک کہ بھی اگر کوئی بندہ مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے، وہاں سے آ گیا، ہم نے اس کو بھی واپسی بھیج دینا ہے۔ اس طرح کی عجیب صلح، صحابہ اکرام پریشان، لیکن کیا ہوا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا، فتح مبینہ، فرمایا کہ یہ فتح واضح فتح ہے۔ اب یہاں معاملات یہ طے ہوئے، اور فتح کیسی ملی؟ فتح اس لیے ملی کہ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیا، اور سمجھ میں آئی نہ آئی مان لیا، اور واپسی چلے گئے۔ اور پھر دیکھا گیا کہ یہ صلح، اس کے ثمرات یہ ہوئے کہ جب یہ صلح، یہ معاہدہ توڑا گیا ان کی طرف سے، تو نبی علیہ السلام نے لشکر لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور وہاں کے کافروں کو تباہ و برباد کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا، اور مسلمانوں کو ایک عظیم فتح ملی جو در حقیقت فتح صلح حدیبیہ کہلائی۔ تو کیا تھا اس وقت لوگوں کے ذہنوں کے اندر، کیا باتیں تھی، کیا سوچے تھی؟ اب ذرا اس طرف آتے ہیں، افغانستان کا معاملہ 2001 کے اندر امریکہ جب داخل ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں 1400 سال قبل کے دور سے بھی پیچھے ہٹا دوں گا، اور وہ دور تمہیں یاد دلا دوں گا۔ اس طرح غرور، گھمنڈ کے ساتھ، اور اس طرح تکبر کے لہجے میں وہ اپنے فورسز کو لے کر افغانستان کے اندر داخل ہوا 2001 کے اندر، اور 2021 چل رہا ہے۔ 20 سال یہ لڑائی چلتی رہی، اور اس وقت لوگوں کے تفکرات، ذہنی خیالات کیا تھے؟ لوگ یہ سمجھتے تھے، کون سے لوگ یہ سمجھتے تھے؟ جو لبرلزم، جو اس وقت بھی دنیا کے اندر سب سے غلط، نعوذ باللہ، اگر قوانین جانتے ہیں تو وہ اسلام کے قوانین کو جانتے ہیں، اور وہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اپنے ذہن اور فکر سے باتیں کرتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، نعوذ باللہ اسلام کے اندر یہ زیادتی ہے، فلاں زیادتی ہے۔ اس وقت بھی ایسے لوگوں نے باتیں کی تھی، آج کے بعد ملائیت کا دور ختم ہو جائے گا،
اس طرح کے جملے لوگوں نے کہے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت ایسے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اب طالبان کا صفایا ہو جائے گا، اب امریکہ ان کو سبق سکھا دے گا، دنیا کی سپر پاور ہے وہ آ چکی ہے، اب جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس سے قبل پس منظر بھی دیکھ لیجئے کہ یہ معاملات اگر طے ہوئے، طالبان کے اس وقت اگر لیڈروں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا، اس وقت اگر سزائیں دی گئی، 20 سال تک ظلم جاری رہا، لیکن وہ جھکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، وہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، کس کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو ایمان لانے والے پکے سچے مومن ہیں ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور جو دین پر عمل پیرا ہیں ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہی کو ہم حکومت دیں گے، انہی کو ہم خلافت دیں گے، انہی کو حکمرانی دیں گے۔ اور ان لوگوں نے ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے، اخلاص والا رویہ اختیار کیا، اپنے رب سے امیدیں نہیں توڑی۔ اگر سپر پاور آیا بھی دنیا کی نظر میں، اگر سپر پاور اگر اس نے قدم بھی رکھا، انہوں نے کہا ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ذرا اور پیچھے چلیے۔ ان کو پہلے ہی روس نے یہ کہہ دیا تھا، روس سے پہلے دیکھ چکے تھے شکست، لیکن روس کی جب شکست اور معاملہ چل رہا تھا، جب جنگ چل رہی تھی، انہوں نے ایک کلپ بنایا، ویڈیو بنایا، ایک فلم بنائی۔ اس فلم کے اندر انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص امریکن تھا، امریکہ باشندہ تھا۔ اس وقت روس کی لڑائی چل رہی تھی اور افغانستان جہاد میں مصروف تھے، اور اس نے کیا کیا؟ اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، کہا کہ تو امریکہ کا جاسوس بن کر آیا ہے، کیونکہ روس اس وقت بھی امریکہ کے خلاف تھا، آج بھی خلاف ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا فلم کے اندر، اس کو پکڑ کر کیا کیا؟ پکڑنے کے بعد اس سے گفتگو کی اور اس سے بات کی۔ جب اس سے تفتیش کرنے لگے، اس شخص نے کہا تم لوگ ان کے ساتھ ٹکرائے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تجربہ کرنے سے پہلے امریکہ کا باشندہ ان سے کہہ رہا ہے، یہ اپنی ان کی بنائے ہوئے ایک ویڈیو جس کے اندر اس نے کہا اس قوم سے ٹکرائے ہو، یہ سر جھکانا نہیں جانتے، یہ سر کٹوانا تو جانتے ہیں لیکن جھکانا نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر اس کلپ کے اندر یہ بھی ان کو پتہ چل چکا تھا، لیکن ان کو ذلیل ہونے کا، رسوا ہونے کا شوق تھا، اس لیے یہ آئے میدان کے اندر تجربہ کرنا چاہتے تھے، اپنی قوت کا مظاہرہ۔ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے، اس دور کے کسی کے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم آئیں گے ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ روس سے آگے نکلنا چاہتا تھا، روس کو تو ذلیل رسوا ہونا پڑا، لیکن ان کو بھی ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے فوجیں نکالی۔ اب اگر فوجیں نکالی ہیں تو اب جو لوگ رہ چکے ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی مجبور اور پریشان ہیں کہ ان کو کیسے وہاں سے نکالا جائے۔ کیا ہوا؟ اللہ پر پختہ یقین، ایمان، اللہ نے حکمرانی دی، قرآن میں وعدہ کیا ہے، فرمایا جو حق کے لیے لڑتا ہے اور جو ایمان کے ساتھ لڑتا ہے، ایمان دلوں کے اندر ہو تو اخلاص بھی ہوتا ہے، اگر ایمان دلوں کے اندر نہ ہو تو کسی قسم کا اخلاص اور للہیت نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے کبھی بھی اللہ سے امیدیں نہیں توڑی تھی۔ لوگ تو باتیں کر رہے تھے، جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی لوگوں نے باتیں کی۔ اس وقت تو کفار، جب مکہ کی لڑائی ہوئی اس وقت وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس وقت وہ باتیں کر رہے تھے یہ ہم سے لڑیں گے۔ بدر کے موقع پر انہوں نے کہا یہ ہم سے لڑیں گے۔ یہ کیا لڑیں گے ہم سے؟ یہ تو وہ ہیں جو ہماری ماروں سے بھاگ کر مدینہ بھاگ گئے۔ یہ باتیں اس وقت مشرکین مکہ نے کی تھی، لیکن ان کو انجام دیکھنا پڑا۔ بدر کے موقع پر بھی رسوا ہوئے، احد کے موقع پر بھی رسوا ہوئے، اور خیبر کے موقع پر بھی رسوا ہوئے، ہر مقام پر ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جس علاقے سے مسلمانوں کو انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا،
آج فتح مکہ بھی ہو گئی اور اللہ نے فتح مکہ بھی دے دی، اب ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ آج طالبان نے بھی وہ کر کے دکھایا امریکہ کو کہ ان کو آج دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی وجہ سے اپنا منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور سچے وعدے ہیں، اگر پرعزم ہو جائے، ایمان کی کیفیت ہو، اخلاص والی کیفیت ہو، تو اللہ تعالیٰ دکھلا دیتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کو فتح ملی ہے تو کیسے ملی ہے؟ فتح ایسے نہیں ملی، ان کا پیچھے کردار وہ بھی لوگوں کے سامنے تھا، حتیٰ کہ ایک صحافی جو مسلمان ہوئی وہاں سے چلتی ہے 2001 کی بات کہ انہوں نے حملہ کیا 2000 کے اندر، ایک صحافی تھی امریکہ کی، وہ نکلی اور گئی، اس نے کہا کسی طور پر میں نے جا کر افغانستان کا جائزہ لینا ہے۔ مسلمان پاکستان آئی، وہاں سے ویزا لینے کی کوشش کی، پاکستانیوں نے ویزا اس کو نہیں دیا، لیکن بہرحال کسی طور پر وہ افغانستان پہنچ چکی، اور وہاں پہنچی جب لوگوں کو پتہ چلا یہ کسی غیر ملک کا آئی ہے اور یہ صحافی ہے، تو اب یہ مسلمان بھی نہیں ہے، ان پر سختی تھی اس سے بات کرنے، لوگوں نے بڑا اچھا استقبال کیا، عورتوں نے اس کا اچھا استقبال کیا، لیکن وہ ڈرنے لگے، پھر اس نے رخ کیا آگے، کہتی ہے میں آگے جاتی ہوں، آگے جا کر میں نے دیکھا ایک شخص جو گھوڑے پر سوار تھا اور اس پر داڑھی بھی تھی، اور ایک عجیب سا مجھے محسوس ہوا، اس لیے کہ میں سن چکی تھی یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ بڑے ظلم کرتے ہیں، اور میں پریشان ہو گئی اس کو دیکھ کر، لیکن اس نے دیکھا میرے گلے کے اندر ایک کیمرہ تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ صحافیہ عورت ہے، اس نے فوراً قبضہ کیا میرے کیمرہ پر، کیمرہ اپنے قبضے میں لے لیا اور مجھے لے کر چلا اپنے ایک لوگوں کے گروہ میں جو ان کی جماعت تھی، وہاں بڑے لوگ تھے، اور انہوں نے مجھے گرفتار کر دیا اور میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں اب میرے ساتھ حال کیا ہونے والا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ جو امریکہ میں ہوتا ہے، جو لندن میں ہوتا ہے، جو ہمارے ممالک کے اندر، یورپ کے اندر ہوتا ہے، وہ تو میں جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ تو ان سے بڑے ظالم ہیں، یہ کیا معاملات کریں گے میرے ساتھ؟ کہتی ہے کہ میں پریشان تھی، لیکن کیا ہوا، انتظار ہو رہا ہے، کوئی میرے قریب نہیں آیا، حتیٰ کہ صبح کو دیکھتی ہوں میں، رات گزر گئی، صبح کو دیکھتی ہوں کہ ایک عورت آ رہی ہے، ایک عورت میرے قریب آ رہی ہے، اور باقی لوگ سارے پیچھے ہیں۔ وہ عورت آ کے قریب، وہ آ کر میری تلاشی لیتی ہے، کسی مرد نے تلاشی نہیں لی، اور میں حیران رہ گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں نے کبھی بھی کوئی ایسی تلاشی نہیں دیکھی جو کسی عورت نے عورت کی تلاشی لی ہو۔ اتنا یہ لوگ عورت کا احترام کرتے ہیں۔ کہتی ہے جب وہ تلاشی لینے لگی تو وہ جتنے بھی لوگ تھے، داڑیاں ان کے چہروں پر تھی، وہ سارے کے سارے پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا نہیں۔ جب تلاشی مکمل ہوئی اس کے بعد دیکھا، اور پھر کیا ہوا، کہتی ہے کہ مجھے دوبارہ قید میں ڈال دیا، میں قید میں ہوں، اور قید میں موجود میں نے کیا کیا، اپنے کپڑے جب میں نے سکھائے تو سب کے سامنے سکھا دیے، اور ایک شخص آیا میرے پاس، کمانڈر، اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے سب کے سریعام کپڑے سکھائے ہیں ان کو اندر لے لیجئے، ہمارے نوجوان مجاہد ہیں کمانڈر، ہمیں ڈر ہے کہیں شیطان ان کو وساوس نہ ڈالے، یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کہتی ہے میں پھر پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو کپڑے بھی نہیں دیکھنا چاہتے عورت کے۔ پھر وہ کپڑے دوبارہ مجھے سختی سے کہا گیا اور میں نے چھپا لیے۔ کہتی ہے ان کا ایک لیڈر آیا اور بڑا وہ جو روب والا داڑھی کے ساتھ سفید کپڑے پہنے ہوئے، رومال بھی اس پر سجا ہوا آیا، تو میں ڈر گئی، اب یہ پتہ نہیں کیا معاملات میرے ساتھ کرے گا۔ قریب آیا، اس نے کہا کہاں سے آئی ہو؟ میرا انٹرویو کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا مجھے اجازت دے دو، مجھے رہا کر دو، مجھے رہا کرو گے تو میں تمہارے قرآن کی بھی تلاوت کروں گی، اس کو بھی دیکھوں گی اور شریعت کو بھی دیکھوں گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس نے مجھے عورتوں والے حصے میں داخل کر دیا جہاں عورتیں قید تھی، ان کے ساتھ قید کر دیا۔ میں وہاں گئی اور میں حیران ہو گئی، وہاں جو عیسائی اور دیگر مذاہب کی عورتیں تھیں، میں نے دیکھا
अपनी मुकद्दस किताबें लेकर वो पढ़ रही हैं, कोई बाइबल की किताब पढ़ रही है, कोई क्या किताब पढ़ रही है, लेकिन किसी पर कोई सख्ती नहीं है, क्योंकि इस्लाम सख्ती नहीं करता, हर किसी को आज़ादी है अपने मज़हब पर अमल करने में। वहाँ पर मैंने देखा जेल में भी, कैद में भी वो उन पर जुल्म नहीं कर रहे, वो अपनी किताबें, अपने दीन की मुताला भी कर रहे हैं और इबादतें भी कर रही हैं। कहती है मैं ये मंज़र भी देख के बड़ी हैरान हुई, फिर मुझे उन्होंने रिहा कर दिया। कहती है मैंने वादा किया और वो वादे के पासदार थे, उन्होंने मुझसे वादा किया और कहा ठीक है हम तुझ पर एतबार करते हैं, और उन्होंने मुझे पाकिस्तान की सरहद तक पहुंचा दिया। और फिर मैं पाकिस्तान से वापसी गई और फिर उसने क्या किया, मुताला किया, 1 साल के बाद वो मुसलमान हो गई। इस तरह का किरदार पेश करना पड़ेगा। जब ये किरदार पेश होगा, ऐसा ईमान होगा, ऐसा जज्बा होगा, तो फिर भी देगा अल्लाह ताला, इमारतें भी देगा, फिर खलीफे भी बनेंगे, हुक्मरानी भी उनके हाथ में होगी। ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, फरमाया कि पहले ईमान लाओ, पक्का सच्चा ईमान लाओ, तो फिर हम बादशाही भी तुम्हें देंगे। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन, आज उसकी मिसाल हमने अफगानिस्तान में देख ली। इससे कबल क्या था, हम सुनते थे ग़ज़वा बदर के अंदर 313 मुसलमान या 317 मुसलमान, हम देखते थे ग़ज़वा उहद में, हम देखते हैं ग़ज़वा खैबर में, हम देखते हैं हुनैन में, तबूक में, सारी जंगों के अंदर अगर देखते हैं वहाँ मुसलमानों की तादाद कम है। तफसीर भी मिलती है, अहादीस भी मिलती है, कुरान में इसका तज़किरा है, हर जंग का तज़किरा कुरान में मौजूद है कि उनमें क्या हुआ, मुसलमान साबित कदम हुए, ईमान के साथ, जज्बे के साथ वो लड़े, अल्लाह ने फतह दी। आज हमने मुशाहिदा कर लिया दुनिया के अंदर सुपर पावर का ढोंग रचाने वाले अमेरिका और बरतानिया और जितने भी ममालिक यूरोप हैं, 54 ममालिक मिलकर तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन, अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे छोटे से ग्रोह होते हैं लेकिन बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त दे देते हैं। यकीनन इसका मुशाहदा हमने कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको फतह दी, और ऐसी फतह दी कि दुनिया परेशान हो गई है और पाकिस्तान के दुश्मन भी परेशान हो गए हैं, पड़ोसी ममालिक भी परेशान हो गए, भारत परेशान, इंडिया परेशान, लंदन परेशान, सारे यूरोप के ममालिक परेशान हो गए हैं कि एक छोटा सा गिरोह था जिसको तालिबान कहते थे। हमने समझा था हमारे पास हर किस्म का हथियार भी मौजूद है, असला भी मौजूद है, बारूद भी मौजूद है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी भी है, वीडियो सब कुछ हमारे पास मौजूद है, हम जाएंगे 1 साल में तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये क्या बात हो गई, 20 साल गुजरे, हमारा तो बहुत कुछ तबाह हो गया, लेकिन उनको क्या हुआ, उनको फतह मिल गई और दुनिया आज हंस रही है, तो अमेरिका पर हंस रही है और 54 नेटो के ममालिक पर हंस रही है। यकीनन फतह देने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये कायदा और कानून याद कर लें, जो बंदा सुपर पावर होने का दावा करता है फिर अल्लाह ताला बताता है कि सुपर पावर कौन है। पीछे जाइए, फिरौन ने भी सुपर पावरी का दावा किया था, अल्लाह ने उसको गरक कर दिया। नमरूद में सुपर पावर होने का दावा किया, अल्लाह ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया मच्छर के जरिए। यमन का लश्कर आया, अबरा उनका सिपा सालार था, अल्लाह के घर पर हमला करने के लिए आया, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर लिया अबाबील के जरिए। छोटे से परिंदे आए, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। फरमाया वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के तो लश्कर ज़मीनों में भी हैं, आसमानों में भी हैं, कोई अल्लाह के लश्करों का शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह चाहे मच्छर के ज़रिए नमरूद को तबाह बर्बाद कर दे, चाहे अबाबिल के ज़रिए अबरा के लश्कर को जो हाथियों से, हथियारों से लैस हैं, उनको तबाह बर्बाद कर दे, चाहे 313 के साथ 2000 को लश्कर दे दे, चाहे तो हर जंग के अंदर मुसलमान को फतुहात दे दे। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, लेकिन अकीदा
عمل کی اصلاح کیجئے. دل کے اندر ماننا پڑے گا, دماغ کے ساتھ ماننا پڑے گا, اگر سپر پاور ہے تو اللہ کی اکیلی ذات ہے. نہ امریکہ سپر پاور ہے, نہ روس سپر پاور ہے, نہ چائنا سپر پاور ہے. دنیا کے اندر جو سپر پاوری کا دعویٰ کرتا ہے, جان لے آج جو امریکہ کا حشر ہوا ہے اس کا بھی وہی حشر ہونا ہے. دیر ضرور ہو سکتی ہے. آج ہمارے مختلف مجاہدین مارکوں کے اندر لڑائیاں کر رہے ہیں, جانیں پیش کر رہے ہیں. لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ابھی تک فتح نہیں ہوئی, اتنے سال ہو گئے ابھی تک فتح نہیں ہوئی. ذرا یہ تو بتلائیے کہ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ کو اتنی بڑی شکست ملے گی؟ بلا وجہ اپنے ہزاروں فوجی مروانے کے بعد, اپنے کروڑوں ڈالر چھوڑ کے, اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے اسلحے چھوڑ کر بھاگ نکلا اپنی جان بچانے کے لیے. اندازہ لگائیے کہ جو بھی مصروف عمل ہیں ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی. جو بھی مجاہدین میدان عمل میں ہیں ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی, چاہے ان کو 30 سال ہو جائے, چاہے وہ 40 سال ہو جائے, چاہے 50 سال ہو جائے. جس کا ایک ثبوت سید علی گیلانی ہے. سید علی گیلانی نے 50 سال تک کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے, 50 سال تک. اور یہ عظیم شخصیت دنیا سے رخصت ہو چکی, دنیا سے رخصت ہو چکی. بڑا افسوسناک واقعہ یہ بھی. اس کی محبت پاکستان کے ساتھ تھی. اس کی کوششیں کیا تھی؟ اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ آزادی ملنی چاہیے ہندو سے, انڈیا سے, بھارت سے آزادی ملنی چاہیے. اللہ اکبر. یہ وہ شخصیت ہے جس نے 12 سال نظر بند کی قید کا بھی سامنا کیا ہے اور پھر 10 سال تک انڈیا کی جیل کے اندر بھی رہے ہیں, سید علی گیلانی. اور اس نے 12 کتابیں ایسی ہیں جو علامہ اقبال کی کتابیں, 12 کتابیں جو اشعار کی اس نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھی اور تحریک آزادی کو اجاگر کیا. علامہ اقبال نے پاکستان کی تحریک کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا. اسی نے اسی کی باتوں کو, اسی کے اشعار کو لے کر سید علی گیلانی نے ہمیشہ یہی کوشش کی, مسلمانوں کو منظم کیا اور نعرہ یہ لگاتے تھے ہمارا پاکستانیوں کے ساتھ رشتہ ہے اور ہمارا گھر پاکستان کا ہے. آج طالبان نے, آج ذبیح اللہ مجاہد نے بھی یہی نعرہ لگایا, کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. یہ نہ سمجھنا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے, پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. اسی وجہ سے آج انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں, ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. زور ٹوٹ گیا. یہ جس بلبوتے پر لڑ رہا تھا امریکہ کے پیچھے لڑ رہا تھا. انڈیا کی کوششیں اور قوت طاقت یہی تھی, یہاں دم توڑ گئی. اور یہ سہارا امریکہ کا, یہ سہارا لندن کا, یہ سہارا فلاں کا روس کا. لیکن ہمارا سہارا وہ ہے جو سب کا سہارا ہے, جو بے سہاروں کا سہارا ہے, جو خالق حقیقی ہے اللہ رب العالمین. یہ سہارا جو طالبان کا بھی سہارا تھا, جو 1400 سال قبل مسلمانوں کا بھی سہارا تھا. غزوات کے اندر, جنگوں کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبت میں بڑی مددیں کی ہیں. جنگوں کے اندر جب 313 لڑائی کے لیے نکلتے تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا, اپنے لشکروں کو بھیج دیتا, کافروں کو شکست ملتی. تو سید علی گیلانی نے بھی یہی نعرہ لگایا. اس نے بھی کہا کہ ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ اسلامی اخوت کا رشتہ ہے, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. نعرہ لگاتے تھے پاکستان کے ساتھ تعلق اور رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے. اس نے بڑی انتھک محنت کی, کوشش کی, 50 سال تک اس تحریک کو اجاگر کرنے میں لگا دیے. 92 سال کی برس کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یاد رکھنا کہ رخصت ہوئے تو ان کے جسم کو جب فوت ہو گئے تو ان کو بھی لپیٹا گیا پاکستانی پرچم کے ساتھ اور پھر دفن کیا گیا. اس طرح اس کی محبت تھی پاکستان کے ساتھ. اور اس نے کہا, یہ وصیت کر کے گیا کہ اگر فتح حاصل ہو جائے, جس دن حاصل ہو جائے, میری اپنی اولادوں کو یہ وصیت ہے کہ میری قبر پر آ کر بتانا
کہ پاکستان ہمارے ساتھ تھا اور کشمیر کی آزادی مل چکی ہے، میری قبر پر آ کر ضرور بتانا۔ یعنی اس شخص کو انڈیا سے اتنی نفرت تھی، اتنی انڈیا سے نفرت کرتا تھا اور تحریک آزادی کے لیے پیش تھا، حتیٰ کہ پاکستان نے نشان پاکستان سے بھی اس کو نوازا۔ وہ سید علی گیلانی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے کہ ان کی وفات ہو چکی، بڑی محنتیں ان نے کی، لیکن یہ محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یاد رکھنا، یہ ایک مثال میں بیان کر چکا ہوں کہ جب 20 سال محنت کی طالبانیوں نے اور افغانستان کے اندر جو مجاہدین تھے انہوں نے محنتیں کی اور محنت کا پھل اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ان کو ایسی فتح ملی کہ آج جو سپر پاور کہلانے والا امریکہ آج ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اللہ نے اس سے پہلے روس سے بھی ان کو فتح دی۔ اور جو اللہ کے دین سے ٹکراتا ہے، جو اللہ کے دین سے ٹکراتا ہے اور یہ نعرہ لگا کر آتا ہے کہ ان کے چہروں پر جو داڑیاں ہیں ان کو رسوا کرنا ہے، ان کے پاس جو دین اور اسلام ہے اس کو رسوا کرنا ہے، جو بھی یہ نعرہ لگا کر آتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور پھر وہ مثال قائم ہو جاتی ہے، تاریخ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تاریخ میں لکھا گیا کہ ان مجاہدین نے ان کو شکست دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیے، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیے، فتح ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، پہلے اللہ کے قوانین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ قوانین کو، فرمودات کو اپنے جسم پر لاگو کریں، اپنے جسم پر، اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر لاگو کریں۔ جب ہم باعمل بن جائیں، ایمان ہمارا درست ہو جائے، یقیناً کامل ایمان والے تب ہو سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر بھی اور طریقہ کار پر بھی ہم عمل کریں، تو پھر کامل مسلمان ہوں گے۔ جب ہم کامل مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اگر ایسی زندگی بسر کرو گے تو اللہ حکومتیں بھی تمہیں دے دے گا۔ تو اس لیے ہمیں پہلے باعمل بننا ہوگا۔ کوئی بھی مسلمان ہو باعمل بن جائے۔ پاکستان کے اندر بھی اگر اسلامی قوانین کو لاگو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، دین کے لبادے کے اندر آنا ہوگا۔ دین کا جو اصل لبادہ ہے، اصل جو لباس ہے، اس لباس کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس پر آنا ہوگا۔ پھر یقیناً ہمارے ملک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایسی حکمرانی عطا کر دے گا جو دین کا بول بالا کرنے والی ہوگی، جو شریعت پر عمل کرنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔